باقی آپ نے آگے تحریر فرما دیا کہ فتح مکہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والوں کو معاف کیا تھا. کس کو معاف کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کیا تھا. چچا عباس رضی اللہ عنہ سود لیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جتنا پبلک سے سود سعد رضی اللہ اس نے عباس رضی اللہ عنہ میرے چچا نے لیا ہے وہ سب سود ختم کر دو اور البتہ اصل زر میرے چچا کو ان کی اصل رقم دے دینا. تو عباس رضی اللہ عنہ کو نقصان ہی ہوا نا، پیسے نہیں ملے، اصل رقم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فیصلہ یہی فرمایا تھا کہ ایک خون جو آپ کے ہاں ہوا تھا آپ کے خاندان میں ربیعہ بن حارث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے قتل کیا تھا انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کا بچہ تھا، بیٹا تھا اور جنگ میں مارا گیا تھا. تو اپنے خاندان میں اس لیے معافی ہو گئی کہ فرمایا اسے چھوڑ دو. اور تیسرا فیصلہ فرمایا تھا جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اسید رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا. اسید 17-18 برس کا لڑکا تھا. تو فرمایا لڑکے میں ساری رات اللہ کے سامنے مختلف نام پیش کرتا رہا کہ مکہ کا گورنر کسے بنا کر جاؤں، اور میرے پیش کیے ہوئے ہر نام پہ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں. میں نے آخر پہ عرض کیا کہ اللہ آپ فرمائیں، تو بار بار مجھے کہا گیا کہ اسید کو گورنر مقرر. تو فرمایا اسید 3 کام کرنا، میں تمہیں حکمران بنا کے جا رہا ہوں یہاں مکہ میں اور پھر میرا آنا نہیں ہوگا. ایک تو جو ٹیکس لگیں گے، جو بھی حکومت کے کارندے وصول کریں گے، 2 درہم تمہاری تنخواہ مقرر کر رہا ہوں، روز لے لینا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ایک جگہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ سرکاری خزانے میں مال میں بکریاں جو آتی ہیں آدھے بکرے کو یا آدھی بکری کی قیمت یہ تمہارا حق ہے، تم اس طرح کرنا. دوسرے فرمایا کہ اسید جو خود پہنو گے وہی اپنے غلام کو پہنانا، اور جس طرح زندگی خود بسر کرو گے اپنے غلام کو بھی یہی سہولتیں دینا. اور تیسرے فرمایا 7 انگور کی بیل لگاؤ، اور آپ نے فرمایا انگور لگاؤ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ پک کے منقع بن جائے، اس منقع کو بیچ کے مارکیٹ میں پھر وہ پیسے زکوٰۃ کے طور پہ اپنے ذاتی زکوٰۃ کے طور پہ دینا، یہ کام کرنا. اور تشریف لے گئے. حضرت اسید رضی اللہ عنہ اگلے دن انہوں نے غلام کو کھڑا کیا لوگوں کے سامنے بیت اللہ میں، سب کو بلایا، سب سردار چھوٹے بڑے سب آئے. انہوں نے کہا دیکھ لو لوگوں، جو لباس میں نے پہنا ہے یہی میرے غلام نے پہنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم کا فرمایا تھا، میں نے 2 درہم لیے ہیں، ایک خود رکھ لیا ہے، کسے دے دیا ہے، اس کی بھی ضروریات زندگی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیل گھر میں لگا لینا انگور کی، وہ میں نے لگا دی، اور میرے دروازے کھلے ہیں، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو دن یا رات، حتیٰ کہ میں سونے کی حالت میں بھی دروازے کھلے رکھوں گا، آؤ مجھے اٹھاؤ اور بتاؤ کیا ہو. اسی لیے ہمارے محدثین اور فقہاء نے اس پہ لکھا ہے کہ انگور کی بیل اپنے گھر میں لگانا یہ افضل چیز ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انگور کی بیل اپنے گھر میں لگانا. اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ 16-17 سال کے تھے. ٹھیک جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے مدینہ منورہ میں، اسی دن خبر پہنچی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امیر اسید رضی اللہ عنہ 19 برس کے تھے، ان کا جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے، گھروں میں پہنچے تو مدینہ سے اطلاع آئی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا. یہ ہے سارا قصہ. کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی حمایت